امام اہل سنت آقائے نعمت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت امام احمد رضا خان قادر بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلے دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ آپ سنا دے عشق سے بولو میں رضا، آپ سنا دے عشق سے بولو میں رضا، مشتاق بے لذت سوجے جگر کی ہے۔ میرے محترم بڑی خوشی ہو رہی ہے، اسلام سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک مرتبہ اور دل جمعی کے ساتھ درود پاکی ڈالی پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآل آل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إن الله على كل شيء قدير۔ میرے محترم معزز سامعین، مجھے بھی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ آج اس بزم نور میں میری اور آپ تمام کی حاضری ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم مشفق محمد نسیم صاحب اور یہ میرے چھوٹے بھائی مستار صاحب اور تمام لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ میں حاضر آیا، کیونکہ آج حکم کی تعمیر میرے بڑے بھائی شاعر فطرت حضرت علامہ نورانی صاحب جو میرے بعد نبی کی نعت پڑھیں گے اور آپ جب اسے سنیں گے اہل محلہ سے محبت کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ آپ نبی کی بزم مقدس میں آ کے اپنے قلب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ وقت بہت تیزی سے روا دوا ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کی قدر کر لیں۔ انسان بھی اچھا ہے وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ آپ کو وقت ملا ہے، آپ بالکل آزاد ہیں، آپ وقت کو سو کر کے گزار دیجئے یا وقت کو سونا بنا دیجئے، یا آپ کے اوپر مکمل طور سے آپ آزاد ہیں۔ آپ اپنے وقت کو کام میں استعمال لائیں، عبادت و ریاضت میں استعمال کریں، یا جس طریقے سے بھی وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ وقت کسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ آج جو دن ہے وہ کل نہیں ہوگا، کل جو ہوگا وہ پرسوں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو تو سمجھ جائیے کہ ہم مومن کامل ہیں، ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ جیسا کہ اس تمام چیزوں کو ہم دنیا کی کسی اور کتابوں سے نہیں، کسی اور لوگوں سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو کتاب عطا فرمایا وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے، تمام کتابوں میں لاجواب کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دین تمام دینوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس قدر اور اس راستے پہ صرف کرنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب و کامرہ ہو جائیں، ہم بھی سب میں ممتاز ہو جائیں، سب میں لاجواب ہو جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے پہ آ جائے گا تو ہماری زندگی کامیاب و کامرہ ہو جائے گی، ہماری صبح بے مثال اور ہماری شام بھی بے مثال ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان پر 5 وقتوں کی نماز فرض کیا اور اس کو وقت کے ساتھ ادا کرنا
یہ کامل مومن کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی ہو یا لڑکا جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو میری سنت ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کر دو دین و شریعت کے آئینے میں، سنت رسول کے طریقے پر اپنی بیٹی یا پھر اپنے بیٹے کو نکاح میں دو۔ اور یہ مومن کامل کی پہچان ہے، صاحب ایمان کی پہچان ہے، ہماری اور آپ کی پہچان ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنے فکر میں رکھیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبوب خدا فرماتے ہیں جس شخص نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ انعام ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومن کامل کے لیے یہ تحفہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نکاح جس شخص نے اپنی بیٹی یا پھر اپنے بیٹے کو نکاح تک لایا اور دین و شریعت کے آئینے میں نکاح کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آسان ہے۔ آج حالات ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں، اسلام نے ہمیں نکاح دیا، ہم شادی بیاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جہیز جیسی لعنت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بارات کے سسٹم میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کی فرمائش میں تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں صرف اور صرف نکاح دیا تھا، اور وہ بھی زمین پر سب سے محترم اور سب سے مکرم اور سب سے افضل گھر اللہ کا ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں نکاح کے لیے سب سے افضل سب سے محترم اللہ کا گھر ہے، یعنی مسجد کے اندر نکاح کرو۔ جب ہم اور آپ مسجد کے اندر اپنے بیٹے کا نکاح کرنے لگیں گے تو کوئی شرابی اس نکاح میں شامل نہ ہوگا، کوئی ناپاک اس نکاح میں شامل نہ ہوگا، کوئی ناپاکی کے عالم میں اس جگہ پر جانے کے لیے سوچے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا عبادت ہے، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں ایک سنت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی فکر بھی کرنی ہے کہ نکاح کے لیے ہمیں جہیز نہیں بلکہ لڑکا کو اتنا پڑھا دو، اتنا کامیاب کر دو، اتنا ہنرمند بنا دو کہ تمہیں جہیز لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے لڑکیوں کو اتنی تعلیم دو، اس کے سینے میں محبت رسول ڈال دو، اس کی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا کی پارسائی ڈال دو، تاکہ وہ لڑکی جب دین میں ہوگی، تقوی والی ہوگی، جب پارسا ہوگی، جب نمازی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، جب دیندار ہوگی نا تو پھر رب تبارک و تعالی اس بندی کی رشتے کو انتخاب میں لاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اس کی شریعت، اس کی زندگی یعنی ان کے شوہر ہونے والے کون ہیں اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ میں سماج میں دسوں جگہ لڑکے دیکھے جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں، مگر رشتہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیت مقدسہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب کہ رب کی رضا نہ ہو، رب کی چاہت نہ ہو۔ یعنی ہر مومن کو یہ فکر رکھنا ہے، یہ کامل اور اکمل ایمان ہے مومنوں کا کہ رب کی رضا میں مومنوں کی رضا ہو۔ رب جو چاہے بندہ وہی چاہے تو وہ بندہ مومن ہوتا ہے، وہ بندہ کامیابی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بھی ذہن فکر میں بسا کر کے آگے بڑھنا ہے، تاکہ جب بیٹا نمازی ہوگا، جب بیٹی نمازی ہوگی، گھر کے اندر ماں نماز پڑھے گی، جب ابو نماز پڑھیں گے، بھائی نمازی ہوں گے، گھر کے سارے فیملی کا سارے افراد نماز پڑھیں گے، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ اس گھر کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے کا استعمال نہیں ہوگا، آرکیسٹرا کا استعمال نہیں ہوگا، گانا بجانا نہیں ہوگا، چونکہ اس گھر کا ہر فرد نماز پڑھتا ہے، اس گھر کا ہر فرد
قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں دین ہو، جس گھر میں محبت رسول ہو، جس کے سینے میں خدا کا خوف ہو، وہاں شیطان داخل ہو ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھنا ہے کہ معاشرے میں ہم اچھا بنے، ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنے نفس کے اوپر ساری نصیحت وصیت کریں۔ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنے اندر کمی تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے تباہ ہے، اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، اپنے طرف اپنی کمی کو نہیں دیکھتا، وہ دوسری کی کمی نکالتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، یاد رکھو، آج پیسے بہت ہے، مال و دولت میں ہر لوگ ڈوبا ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، سکون والی نیند نہیں ہے، راحت قلبی نہیں ہے، صحت جیسی عظیم دولت ہمارے اور آپ کے درمیان سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، عمر کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، محبت کی دولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بے دینی ہے، بددینی ہے، شریعت سے دوری ہے، محبت رسول سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خوف خدا ہمارے سینے میں نہیں ہے، ہمارے اندر جائز و ناجائز کا تمیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے موبائل فون میں بزی ہوتے ہیں، حالات اتنے بدتر ہیں، مسجد سے کامیابی کی صدائیں آتی ہے اور ہم روڈ پر گلی گلیچوں میں وقت کو صرف کرتے ہیں، برباد کیے ہوتے ہیں۔ یہی وقت ہے، آپ دیکھیے سونا کب چاہیے، اٹھنا کب چاہیے، ہمیں کس طریقے سے سونی چاہیے، کس طریقے سے بیدار ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہنسی زندگی گزارے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ محبوب خدا فرماتے ہیں جب آپ بستر پہ جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ، جب آپ بستر پہ جاؤ تو چاروں کل شریف پڑھو، اگر یہ یاد رہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، یہ بھی یاد رہو تو نبی پاک و مقام درود و سلام پڑھو، پڑھتے ہوئے سو جاؤ، کیونکہ جو نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ درود مصطفیٰ سے دل کو جو غنی کر لے، فقیری میں بھی پیدا رتبہ شہنشاہی کر لے۔ آپ سو جائیں، آپ داہنے پہلو میں ہاتھ کا تکیہ بنائیں اور سو جائیں۔ سونے کے بعد جب آپ بیدار، سونے کے وقت ایک مشہور دعا بھی ہے، وہ دعا کو یاد رکھیں۔ ہمیں تو درجن بھر گانے یاد ہیں، ڈائلاگ یاد ہیں، مگر ہمیں قرآن کی سورتیں یاد نہیں ہیں، ہمیں تحیات یاد نہیں ہیں، ہمیں درود شریف یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ نہیں یاد ہے، ہمیں سونے وقت کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں جب بندہ سوتا ہے نا، جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ بندہ مومن جب یہ دعا مکمل پڑھ کے سوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس بندے کی حفاظت پہ مامور ہو جایا کرتا ہے، اس کی زندگی بیماری سے پاک، اس کی زندگی شیطانی وسوسے سے پاک، اس کی زندگی مفلسی سے پاک، اس کی زندگی تباہی سے پاک، چونکہ بندہ خدا کا ہو گیا ہے اور جو خدا کا ہو گیا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ مقدس کہتا ہے اذکرنی اذکرکم، تم میرا ہو جاؤ میں تیرا ہو جاؤں۔ اگر آپ غلطی چاہتے ہیں، آپ دولت ہونا چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ فائز المیران کی منزل پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر رب کا اعلان ہے، رب کا اعلان ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اگر تم ترقی چاہتے ہو تو ذکر اللہ سے اپنے قلب کو ہمیشہ پر رکھا کرو، اپنے قلب کو ذکر مصطفیٰ سے ہمیشہ پر رکھا کرو۔ جو نبی سے اور خدا سے محبت کرے گا دنیا میں اس کے لیے چھوٹی بڑی یا چھوٹا بڑا طاقت اس کی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ خدا کا ہو گیا ہے۔ جو بندہ خدا اپنی باتیں رب سے کہہ لیا کرو، دنیا سے کیا کہو گے، دنیا تو خود محتاج ہے نا، اس لیے اپنی دل کی بات، اپنی عقیدت کی بات رب سے کر لیا کرو۔ کہاں کرنا ہے؟ رب کی بارگاہ میں کرنا ہے، یا اپنے گھر کے کسی کونے پر مصلی بچھا کر سجدے میں جاؤ۔ جب نمازیں پڑھ چکے
पुरछुर पर चुको तो हाथों को फराज करो, अपनी बात रब के हवाले कर दो। दिलों की हकीकत खुदा जानता है, दिलों की हकीकत खुदा जानता है, हमारी अकीदत खुदा जानता है। हम अपनी जरूरत तुम्हें क्यों बताएं, हमारी जरूरत खुदा जानता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक चीज और, निकाह के ताल्लुक से हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह आसान करना है, तो निकाह कैसे आसान होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नत को सामने रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों का निकाह हमारे लिए सामने हदीस रसूल के अंदर आईने की तरफ बिल्कुल साफ साफ हजरत फातिमा के निकाह को देख ले, हजरत रुकैया के निकाह को देख ले, हजरत ज़ैनब कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के निकाह को जब आप देख लेंगे तो उसमें न कहीं बराती का जिक्र है, न कोई जहेज का जिक्र है, न कोई उसमें खाने पीने का जिक्र है, बस एक है वलीमा। सुभान अल्लाह। और वलीमा कौन करता है जी? लड़के वाला। कौन करता है खुशी में? वलीमा। वलीमे का करना प्यारे नबी की सुन्नत। वलीमा करना, ये जो हम बारात जाने से पहले लोग खिलाते हैं, ये खानदानी रस्म है। इसलिए आप बारात न जाओ, मुख्तसर करो, 10, 20, 50 बस। और मस्जिद में निकाह होगा। जब आप मस्जिद में निकाह होने लग जाएंगे, ये सारी बलाएं, ये जितने खुराफात हैं, खुद बहुत कम। ये हौसला, ये हिम्मत समाज के हर फर्द को चाहिए। किसी भी हाल में हो, आप नमाज न छोड़ें। बारात में अगर 50 आदमी है, 50 आदमी एक जगह के हमें ऐशा की नमाज नहीं छोड़ें, हमें कोई भी नमाज नहीं छोड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत की अदायगी के वक्त भी फर्ज को नहीं छोड़े। मालूम है सरकार का ज़माना। एक रिवायत है, मैं सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? एक रिवायत पढ़ो, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार आमिर, एक सहाबी पहुंचते हैं, अल्लाह के महबूब की बारगाह नाज़ में अर्जी पेश करते हैं, महबूब खुदा गुर्बत में मेरे घर में डेरा डाल रखा है, कभी कभी बीच में फांके भी चल जाते हैं। अल्लाह साहबी रसूल मेरे आका फरमाते हैं आप नमाज पढ़ते हो? साहबी ने अर्जी पेश किया, हुजूर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बेगम भी नमाज पढ़ती है, मेरी बच्ची भी नमाज पढ़ती है, मेरे बेटे भी नमाज पढ़ते हैं, घर के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे लोग नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हलाल इसके लिए जंगल में लकड़ियां काट कर बाजार में फरोख्त करते हैं, सब कुछ ठीक है, मगर परेशानी तबाही पीछा नहीं छोड़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मकान में आप रहते हो उसमें दरवाजा है। साहबी रसूल अर्ज किया, ऐ महबूब खुदा मेरे घर के चौखट पे कोई दरवाजा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर एक पर्दा डालो, उस पे चौखट पे एक पर्दा डालो, बस। वो साहबी रसूल घर आए, अपनी बीवी से सारी बात बयान किए। बीवी ने कहा ठीक है, पुराने कपड़े को छोड़ करके एक पर्दा लगा दिया, पर्दा लटका दिया गया, दरवाजे के सामने पर्दा लगा दिया गया। लगाने के बाद पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन गुजरा ना, तो बेबरकती खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई, तबाही खत्म हो गई, रिस्क में बरकत होती चली जा रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। जब तीसरा दिन गुजरा तो बीबी ने अपने शौहर से घर के अंदर बात की कि मेरे शौहर, आगे दरवाजा पे पर्दा लगाया तो इतनी बरकत मालूम दौलत में हो रही है, पीछे वाले गेट पे भी अगर पर्दा लगा दे तो बेहतर होगा और बरकत आएगी
برکت ہوتی چلی جائے گی. تو شور نے کہا نہیں، ہمیں اور آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمان محبوب خدا کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے چوکھٹ کے سامنے پردہ لگاؤ، تو ہم نے پردہ لگایا ہے. اب پیچھے لگانا ہے تو اس کے لیے تو پھر محبوب خدا سے تو پوچھنا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کہا حضور بہت بہتر ہے، پہلے سے غربتی نے دم توڑ دیا ہے، بلائیں موڑ لی ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس میں بے بہا برکت خوشحالی ہے. گھر کے اندر رونق ہی رونق ہے، نور ہی نور ہے. راتوں میں تو سما ہوتا ہے کہ میرے آنگن میں نور سے معمور کی نورانی برکھا، نورانی برسات میرے آنگن کے اندر، فرشتوں کا تاتا لگا ہوا، بڑی خوشی ہو رہی. مگر حضور ایک بات ہے، میری بیوی نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ آگے والے چوکھٹ میں پردہ لگایا ہے تو مال و دولت میں ترقی ہے، گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، اگر پیچھے بھی پردہ لگا لوں تو کیا ہی اچھا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے پیچھے کا مکان ہے. تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پیچھے کسی کا مکان نہیں ہے. بولے پیچھے روڈ ہے، راستہ ہے آنے جانے کا. تو عرض کیا حضور پیچھے سے کوئی آتا بھی نہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہو، آپ کی بیوی بھی نمازی ہے، بیٹی بھی نمازی ہے، بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. مگر آپ کے گھر میں جب پردہ نہیں تھا نا تو آپ کے چوکھٹ سے بے نمازی جھانک لیا کرتا تھا، اور آپ کے گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی تھی. اسی لیے میں نے پردے کا حکم دیا، پیچھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے رب کو یاد رکھو، رب تیرے رزق میں، صحت میں، حسن و جمال میں، کمال میں، کھیت میں، کھلیان میں، سب میں برکت و رحمت عطا فرماتا رہے گا. ایک بے نمازی کو کسی گھر میں جھانک لینے سے اس گھر میں بے برکتی ہوتی. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بنایا وہ اگر کھائے متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، تو پریشانی کرتا تھا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو سیرت رسول اکرم دیکھنا، ہمیں قرآن دیکھنا. قرآن مقدس کے اندر رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں، تمام بے حیائی چیزوں سے روکتی. اسی لیے اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، آپ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قسم یہ اللہ کا قسم قرآن کے اندر ہے. قسم 12 مرتبہ قرآن، 32 مرتبہ ذکر ہے قرآن میں قسم. رب کا اعلان ہے جو بندہ مجھ تک پہنچے، میری بارگاہ تک پہنچے، میرے نام کا ذکر اور شکر اور فکر کرے، وہ دنیا اس کے لیے مختصر ہے. یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. اصل زندگی قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے. ہمیں وہاں کے لیے ذخیرہ اعمال تیار کرنا، تب جا کر ہم کامیاب ہیں. اس لیے میرے پیاروں یاد رکھیں، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنا. معلوم ہے آپ کو محبوب خدا فرماتے اگر آپ کی طبیعت خراب، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر ایک بات، اگر بیماری وہ بیماری ہے جو پانی چھونے سے یا پانی استعمال کرنے سے بڑھنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے پانی پر پابندی لگا دی ہے، تب میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن تیمم کے ساتھ نماز ادا کرے. نماز نہیں چھوڑنا. پانی اگر وضو نہیں کر سکتے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھیں. اگر کھڑا نہیں ہو سکے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر کے نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھیں. اگر جسم کے اندر طاقت و قوت ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو اشارے سے نماز پڑھیں. فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں. اس لیے میرے پیاروں نماز نہیں چھوڑیں. اگر آپ
کامیاب ہونا چاہتے ہو، حسین زندگی چاہتے ہو، خوبصورت زندگی چاہتے ہو، تو آپ نماز مت چھوڑیے۔ اور جو نمازی ہوگا وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، جو نمازی ہوگا وہ ناچ ناچتی کو پسند نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ جہیز جیسی آفت و بلا کے زد میں نہیں آئے گا، یا لے گا یا دے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دیجیے کہ جہیز دینا نہ پڑے، اور بیٹے کو اتنا پڑھا دیجیے کہ جہیز لینا نہ پڑے۔ اگر حالات تو الٹا ہے، بیٹا جتنا ہائی فائی پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو چھوٹا موٹا محلے کا ایک ٹیچر بن گیا تو فور ویلر سے نیچے کوئی باتیں نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر یہ ناسور کی طرح یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جو حالات ہے اس پہ بھی ہم کو اور آپ کو نظر رکھنا ہے۔ جو آج ہمارے گھر کی سماج کی لڑکیاں مرتد ہو، میں کیا بتاؤں، حالات اتنے بد سے بدتر بنا دیا ہے لوگوں نے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے غریب کی، یتیم ہے، بیوہ ہے، گھر میں کوئی نہیں، چار لڑکی ہے، رات کی تاریکی میں آنسو سے تکیے بھیگ جاتے ہیں جب اپنے محلے کے امیر گھرانے کی شادی دیکھتے ہیں، جہیز کا انبار دیکھتے ہیں تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ مزدور، وہ ٹھیلا چلانے والا، وہ رکشہ کھینچنے والا، وہ کھیت میں مٹی کاٹنے والا، مزدوری کرنے والا تنہائی میں اپنے آپ میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے غریب بنایا تو لڑکی نہ دیا ہوتا۔ آج جو سماج میں جو حالات پیدا ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اس لیے خدا را اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو کسی یتیم کی بیٹی کے پلو میں پیسہ ڈالیے اور اس کو دلہن بنائیے، اور سماج میں پیغام دیجئے کہ اس لڑکی کا نکاح میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، سارا خرچ میں برداشت کرتا ہوں، دولت کس کام کی۔ اس لیے آتش بازی میں، یہ آرکیسٹرا میں، یہ ڈی جے میں، پھٹاکے میں اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو برباد مت کرو، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو تعلیم دلوائیے، شکشا دلوائیے، پڑھائیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی گئی تو برائی دم دم۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں اور آپ کو دین و شریعت کو سامنے رکھنا ہے، ذہن و فکر میں بسانا ہے، اور عمل کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ مسلمان جہیز ہے، یہ مسلمان ہے، ڈی جے نہیں بجاتے، یہ مسلمان ہے، آرکیسٹرا نہیں لاتے، اور جہاں مربوط جگہ پہ آرکیسٹرا ہو، ناچ گانا ہو، وہاں ہم شریک نہیں ہوتے۔ جب اس طرح کی فکر آپ رکھیں گے تو سماج سے اسلامی بہت ختم ہوتا ہے۔ اب تو حالات کہتے ہیں کہ انسان جانوروں والا روپ میں آ گیا، طریقے آ گیا، کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم۔ کہتے لوگ باپ کا کھانا، باپ کا کہتے ہیں باپ کا سسٹم، باپ کا سسٹم۔ محبوب خدا فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے چپل اور جوتا کو الگ کرو، دونوں ہاتھوں کو دھو لو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اب حالات ہے کہ بیٹھنا اٹھنا کیا، بس پلیٹ لے کے فقیر کی طرح گھومتے رہو، کھانا لے کے جانور کی طرح۔ ہمیں انسان بنایا ہے اور ہم کہاں چلے چلے، ہم کھڑے کھڑے کھانے پیتے ہیں، ہم کہاں چلے چلے، ہم کھڑے کھڑے سریا کرتے ہیں، ہم کہاں کس روٹ سے چلے چلے، کس کے طریقے کو فالو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گلاس پانی ہو، بیٹھ کر دیکھیے اور فکر کیجیے، اور 3 سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی نوش کیجیے۔ جب پانی پی لیجیے تو پھر دعا ہے الحمدللہ پڑھ کے اس رب کا شکر ادا کریں۔ یہ پانی پینے کا طریقہ، ایک سانس میں 3 سانس میں چس چس کر پینا، ایک لقمہ کو 17 بار چبانا ہے۔ جب بندہ مومن کھانے کے لقمہ کو 17 بار چبائے گا تو آنکھ ہو، لیور ہو، جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس بندے کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے۔ آج ہم تو بس جلدی جلدی ایک ہوا گٹ گٹ نیچے اتارتے ہیں سب سے زیادہ۔ آج وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کھاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، بیماری میں گھرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا طریقہ اسلام نے ہمیں دیا، قرآن نے۔ آپ تو حالات اتنے بدتر ہیں نا، کوئی مر جائے تو 10واں 20واں 40واں حضرت کو بلا لو، بس قرآن پڑھنے بچے، یہ بھارو کا کٹو آئے
آپ قرآن پڑھو. جس گھر میں قرآن پڑھنے والا ہو اس گھر میں کبھی بھی برکتی نہیں. جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا ہو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا ہو رب کی رحمت اس گھر میں نازل ہوا کرتی ہے. جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا موجود ہو اس گھر میں ناپاکی نہیں ہوتی ہے. جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا ہو اس گھر کے اندر کبھی جادو آسے ٹونا جو بھی کہہ لیجیے کوئی بھی بلا اس بندہ کامل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے وہ جو قرآن پڑھتا ہے نگہبان میرا رب. جو بندہ رب کے نگہبان میں ہو تو پھر دنیا اس کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں بگاڑ سکتی. اسی لیے یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. آپ اپنے چہرے کو نور سے تو بھی اسلامی لباس پہن کرو تاکہ جب آپ راستے سے گزرو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اسلام کا چاہنے والا ہے, یہ نبی مکرم کا غلام ہے, یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سر پہ تاج ہو اسلامی لباس ہو. تو اپنے غیر بھی جج کہتے ہیں داڑھی والوں کو لیا وہ جھوٹ نہیں بولا. مگر آج ہم کہاں ہیں, کس حال میں اپنی زندگی کو تباہ کیے ہوئے ہیں. آج بوڑھے ہو گئے ہم داڑھی رکھ کے نشہ نہیں کرتے ہیں. ہم بوڑھے ہو گئے لوٹری کھیلتے جوا کھیلتے ہیں تاڑی شراب کھانے کے اڈے پر ہیں. تو تباہی تو ہم نے خریدی ہے, خریدتی ہے پیسے سے گناہ کو خریدتے ہیں, جہنم کو پیسے سے خریدتے ہیں. بولیے قرآن پڑھنے میں کوئی پیسہ, نماز پڑھنے میں کوئی ٹکٹ آپ کو لینا پڑتا ہے, سجدہ کرنے میں, رکوع کرنے میں, قیام کرنے میں, تسبیح پڑھنے میں, قرآن کی تلاوت کرنے میں, تنہائی میں اپنے رب سے اپنی بات کہنے میں کوئی ٹیکس نہیں, کوئی بات نہیں. جب نیکی کرنا اتنا آسان ہے اور آپ نے مشکل اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آسان ہے اور آج ہم نکاح کو تباہ و برباد کر دیا. وہی اسٹیج پر علماء دین ہوتے ہیں, وہی اسٹیج پر گویا, وہی اسٹیج پہ تاڑی اور شراب کے نشے میں دلہا اور دلہا کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کیسے ہے کامیاب ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو سنت رسول کو اپنائے ہوئے ہیں, اکرم قرآنی صاحب جو سنت نبی کو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں سے شرف پائے. آج ہم لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں غلامی کر رہے ہیں, وہ 313 ہے مگر چھائے لال ہے. وہ ایمان کی مضبوطی ہے, وہ صبر ہے, وہ یقین ہے. جس بندے کو رب سے سچی محبت ہو بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جس بندے کو رب سے سچی محبت ہو وہ حرام رزق کبھی تلاش نہیں کرے گا, ٹھوکر مار دے گا, چپل جوتے کے نوک پہ ایسے رزق کو رکھے گا. آج تو رشوت کا بازار ہے, آج تو سود کھانا, سود لینا اور دینا عام ہو گیا. کوئی شرم اللہ خیر خیر. میرے آقا فرماتے ہیں آپ کے بھائی اگر مجبور ہے نا تو 5 بھائی اکٹھا ہو کے جو رقم بن پڑے انہیں 2 آگے بڑھاؤ. اگر وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے بال بچہ خوش رہے آپ کا سونا آپ کا چکنا سب عبادت میں سنا. کتنا آسان یہ اسلام ہے. پڑھیے پڑھیے میرے پیارے کیا زیادتی ہے. میرا کیا فرماتے ہیں تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑتا. ہم کو مولوی مولانا کا بس لے کے دکان کے برائی کرنا شروع. جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی برائی کرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو امام کی برائی کرتے ہیں ان کے پیچھے تیری نماز ہوگی نہیں. جس سینے کے اندر کینہ ہو, جس میں حسد ہو, جس میں غیبت ہو, ویسی عبادت اللہ کو پسند نہیں. اس لیے میرے پیارو اپنے سینے کو کینہ سے پاک رکھیے, اپنے سینے کو نفرت, غیبت, چغلی یہ تمام گناہوں سے اگر آپ پاک ہو گئے تو اللہ کے مقرب
اس لیے میرے پیارے یاد رکھیے سب سے اہم گفتگو تعلیم ہے. اطلب العلم ولو بالسین. تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑتا ہے. 1 2 کو نہیں، 4 5 کو نہیں، سب کے اوپر، ہر عاقل و بالغ پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مرد عورت پر، صاحب ایمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. آپ کے اندر تعلیم ہے تو آپ سمجھیے گا نکاح کیا ہے. آپ کے اندر سیرت رسول، سنت رسول دل کے اندر جگہ بنایا تو آپ کو گناہ اور نیکی کے اندر تمیز کرنے کا علم اللہ نے جو عطا کیا نا، تو آپ کہیے گا کہ نکاح تو ہوگا، ڈی جے نہیں بجے. نکاح تو ہونا ہے، جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں نہیں آئی. نکاح تو ہونا ہے، باراتی سراسر کی کوئی ضرورت نہیں. ولیمہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، 10 لوگوں کے بیچ میں، 20 لوگوں کے بیچ میں، 50 لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ولیمہ کرے. ولیمہ کا کھانا بھی بولیے سبحان اللہ. عقیقہ کا کھانا بھی سننا، یہ سب کھانا ضرور کھایا کیجیے. دعوت ملے نا ولیمے کی تو ضرور اس میں شریک ہے نا. کچھ کھانے بھی ہے جس کو کھانے پہ ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے. بولیے سبحان اللہ. کوئی تحفہ ہے جیسے ابھی دیکھ رہے تھے مستان صاحب کی طرح دے رہے تھے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو پیش کرے تو انکار مت کرنا، گنہگار ہو جاؤ گے. قبول کرنا یہ نبی کی سنت ہے. دودھ ہے نا، دودھ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو پیش کرے تو انکار مت کرنا، قبول کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اسی طریقے سے جب کوئی مومن بھائی آپ کو دعوت پیش کرے تو انکار مت کرنا، قبول کرنا یہ نبی کی سنت ہے. میرے پیارے، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ کر وقت دیکھنے کا. ابھی یہاں کے بعد ایک جگہ اور مجھے نکاح خوانی میں شرکت کرنی ہے، اس لیے آپ مجھ کو اجازت دے دیجیے. جو ہی لوگ آئے ہیں اپنے فکر میں یہ پیغام لے جائیے کہ جہیز جیسی لعنت سے بچیے اور بچا. میرے جو نوجوان بذریعہ مائک جو بھی سن رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، رپورٹ کو دیکھو، بھارت کے منظر کو دیکھو. اب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب میں مل جل کر ہمارا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پڑھو، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. چلتے چلاتے حدیث پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دیجیے، پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے. یعنی پریم والا دل چاہیے، نفرت والا نہیں، محبت والا جینا چاہیے. فکر، محبت، انسیت، اتحاد زندگی ہے، اتفاق زندگی ہے، محبت زندگی ہے، پریم، محبت، امن، سلامتی یہ زندگی ہے. یہ ہو جہاں بھی رہو گے، غیر بھی ہوگا، تیرا اپنا بنتا چلا. اس لیے اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا. آج ہمارے سماج میں جو جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے موبائل کا، ایک بات اور میں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں. ہر باپ کو چاہیے، ہر باپ کو اگر اپنی بچیوں یعنی لڑکیوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو موبائل فون مت دیجیے. سمجھ رہا؟ اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، متقیہ بنانا چاہتے ہیں، کنیز فاطمہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو موبائل فون مت. اور لڑکے کو اگر اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو اس کو بائک. سمجھ گئے؟ بات بہت سی ہے، وقت کم ہے. اکرم نورانی صاحب تشریف فرما ہے. آج جی بھر کر دل کھول کر کے حضرت سے نعت اشعریہ کو سماعت کرنی ہے. مجھ کو اجازت دیجیے. بس بات صرف جو میں نے کیا ہے وہ اصل درد ہے جو اس سینے سے آپ کے سینے میں تناسب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
کل اس زمین پر بارات آئے گی، اس محلے میں، اس پنڈال کے اندر لڑکی ایک کی نہیں ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے مہمان کا استقبال اس نبی کے ساتھ کریں، تاکہ جانے والا جب جائے تو کہے کہ میں کہیں گیا تھا جہاں کا ہر فرد محبت سے پھر تھا۔